بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کرتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور بن جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جائے، اور پھر مرد کی لاپرواہی عورت کی ذہنی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم، زیادتی، ناانصافی برداشت کرنے کے باوجود بھی شوہر اگر ایک گلاس پانی پکڑوا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی۔ استعمال کرو گے تو واللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے ہر معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک ضد کرتی ہے یا لڑتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں، مگر کوئی موقع ملے تو اسے چومنا اور چاٹنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ پاک اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ امیر المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پلاتی، پھر خود کھاتی۔ ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرم والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق اور پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اسی طرح سے سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشیہ کہتے ہیں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تھوڑا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو بیچ میں ایک آیت آئی
جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آواز میں پڑھی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کو 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں ایک تم ہی رہو گی۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسی دوستی ہے جو آپس میں بہترین مشورہ کریں گے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہی محبت، احساس اور سچی دوستی ہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ایک ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار اور با پردہ حیادار ہونا لازم ہے۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی وہ پسلی سے بنی ہے اسی کا محرم بنتی ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا۔ اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت کبھی بھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پر مرتا ہے، عورت کی حیا پر مرتا ہے، اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے، اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ باپ کے بعد شوہر کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر کل کائنات ہوتا ہے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، لیکن عورت کو قدم قدم پر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ زہر کیا ہے؟ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت ہو، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، نفرت یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے ہوشیار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں، احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، عورت دماغ سے نہیں احساس سے سمجھ آتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، اور کمنٹ باکس میں ایک اپنا پیارا سا کمنٹ لازمی دیں تاکہ آپ کی کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔